السلام علیکم، پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان۔ خیبر پختونخوا کے وادی تیرہ میں آپریشن تو بظاہر اب نہیں ہو رہا، مگر وادی تیرہ سے نقل مکانی ہو چکی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور برف باری اور سردی کے اس موسم میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ ابھی تک وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان یہ تنازع چل رہا ہے کہ آخر کس کے کہنے پہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے۔ اب جبکہ فوجی آپریشن بھی نہ ہونے کی وفاقی حکومت نے بظاہر تصدیق کر دی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو گھروں کو چھوڑنا پڑا؟ اسی والے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے براہ راست آفتاب عالم آفریدی، وزیر قانون اور انسانی حقوق خیبر پختونخوا حکومت۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر مندوخیل نے بھی، اور پھر مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی راجہ قمرالاسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مگر آج کے پروگرام میں ایک اہم مہمان ایک خصوصی طور پہ ہم نے ان سے درخواست کی اور وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ ہیں جناب کمال الدین صاحب۔ یہ کمال الدین صاحب سربراہ تھے اس جرگے کے، اس کمیٹی کے 24 رکنی کمیٹی یا جرگہ، جنہوں نے صوبائی حکومت سے بھی ملاقاتیں کی اور سیکیورٹی کے اداروں سے بھی ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد بظاہر اس جرگے کے وجہ سے تیرہ کی ویلی میں لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو چھوڑنا پر مجبور ہوئے۔ تو کمال الدین صاحب بہت شکریہ، آپ سے ہی ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ بار بار وفاقی اور صوبائی حکومت میں یہ جو تنازع چل رہا ہے کہ آخر کس کے کہنے پہ تیرہ ویلی کے ان لوگوں کو اس سردی کے موسم میں اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، تو تھوڑا وضاحت کریں گے کہ آپ کے جرگے کا رول کیا تھا اور آپ کے جرگے کو کیا بتایا گیا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، اور یہ جو نقل مکانی ہوئی ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ سر، یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے اور جو ہو چکا ہے، یہ ریاست سے ہمارا کمٹمنٹ ہوئی ہے۔ نہیں، ریاست سے مراد کیا صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے؟ اس میں ابھی جو ہے نا آج کل جو ایشو آ رہی ہے، وفاق کا اپنا موقف ہے، صوبائی حکومت کا اپنا ہے۔ آپ کا کیا، آپ کو کس نے بتایا؟ کمال الدین صاحب آپ اپنی بات کریں، آپ نے کس کے کہنے پہ وہاں سے نقل مکانی شروع کی؟ کس نے مجبور کیا آپ کو کہ آپ جائیں اپنے گھر چھوڑ کے؟ سوری سر، میں اس پہ جاننا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا کمٹمنٹ ریاست سے ہوئی ہے اور ہم نے پراپر طریقے سے وہ نقل مکانی شروع کیا ہے۔ ابھی ہم مصروف ہے، جو نقل مکانی آدھا ہو چکے اور آدھی رہ گیا ہے، تو ابھی جو وفاق کا موقف ہے یا صوبائی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اپنا اس پہ ہم انوائلیشن اس میں ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا کمٹمنٹ جو ہوا ہے، ہمارا پراپر طریقے سے وہ متاثرین کا نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے، اس میں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو تمام طرز حقائق کا ہم انشاءاللہ سامنے لے کے آئیں گے، منظر عام۔ نہیں دیکھیں، لوگ جو ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوئے اور آپ ابھی انتظار کر رہے ہیں حقائق سامنے لانے کے لیے۔ سمپل یہ بتا دیں کہ کیا وجہ بتائی گئی کہ آپ کا گھروں کو چھوڑنا اس مہینے جنوری میں، سردی میں، برف باری میں کیوں ضروری تھا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ جی، ادھر جو نقل مکانی زندگی میں سب سے بہت سخت حالات یہ ہے اور مجبوری حالات یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے گھر چھوڑنا۔ یہ تیرا اب ہم جو ہے نا پاگل نہیں ہے کہ آپ نے گھر کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں اور نکل آتے ہیں۔ اس میں ان کے جینا، ادھر رہنا اور زندگی گزارنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ ماٹر شیلنگ مختلف شکلوں میں ادھر امن کا حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، اور نقل مکانی جو ہوا ہے یہ ریاست سے کمٹمنٹ ہو چکے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اور خود نکلے، وہ مجبور کیا گیا ہے، اور وہ مسلح تنظیمیں مختلف شکلوں میں ان کا جینا ادھر حرام ہے۔ نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے یا فوجی آپریشن کے لیے آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ گھر چھوڑیں؟
جی ادھر امن کی وجہ سے ادھر میں نے کئی دفعہ میں نے یہ بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ مختلف فوج کی جوابی کارروائی میں ہم قتل کیے جا رہے تھے، وہ مسلح تنظیموں کی طرف سے کرپی لگا رہے تھے مختلف شکلوں میں. ہمارا زندگی وہاں گزارنا مشکل. 3 سالوں سے ہم نے جرگے کیے، امن پسون کیے، لیکن کوئی پوزیٹیو ریزلٹ ہمیں نہیں ملا. تو آخر میں ہم نے ادھر نقل مکانی شروع کیا، اور وہ پراپر طریقے کمنٹمنٹ کر کے پھر ہم نے نقل مکانی شروع کیا. ابھی جو وفاق کا اور صوبائی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا موقف ہے، اس کے سائڈ پہ ہم جانا نہیں چاہتے. ہمارا جو کام وہ چل رہی ہے. کمال الدین صاحب، آپ نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا، اور آپ حقیقت بات، سچ بات نہیں بتا پا رہے کہ آپ نے لوگوں کو کیا بتایا کہ گھر چھوڑنا کیوں ضروری ہے. وہ آپ کے کہنے پہ چھوڑا نا انہوں نے، تو آپ بتائیں کہ وجہ کیا بتائی آپ نے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے اس طرح نہیں جوڑائے، ہم نے چھوڑا ہے. ہم ادھر ہمارا زندگی مشکل کیے گئے نا، مشکل تھا، اس سے ہم مجبور ہو گئے اور ہم نے نقل مکانی کی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ملاقات جب ڈپٹی کمشنر سے ہوئی، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو تھے، یہ کوئی بلال شاہد صاحب تھے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں پھر کیا طے ہوا تھا؟ جی ہماری ملاقاتیں مختلف مسلح تنظیموں سے بھی ہو چکے، ڈپٹی کمشنر صاحب سے، سی ایم صاحب سے، سیکورٹی فورسز کے وہ جو ہے نا آفیسر سے، مختلف. تو 3 سالوں میں ہم نے کئی دفعہ جرگی کر چکے. لیکن جو موقع آپ وہ جو ہے نا جواب چاہتے، ابھی اس سائڈ پہ ہم نہیں جائیں گے. ہم پراپر طریقے سے 24 رکنی کمیٹی ایک میٹنگ ارینج کریں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑے تو وہ پھر منظر عام پہ لے کے آئیں گے وہ حقائق. ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی سائڈ لے لے. کمال الدین صاحب، آپ جرگے کے سربراہ ہیں، آپ کے کاندھوں پہ ایک ذمہ داری ہے. آپ نے لوگوں کو کیا بتایا جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ ہم گھر چھوڑیں یا نہ چھوڑیں؟ آپ نے انہیں کیا مشورہ دیا اپنے لوگوں کو؟ ہم نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارا ادھر جو بار بار کرپی لگانا، مارٹر شیلنگ، ان کو مسلح تنظیموں کی طرف سے بتا لینا، یہ ہم نے نہیں کنٹرول کر سکتا. ہم نے آپس میں مشورہ کیے کہ ہم نے یہاں پہ زندگی نہیں گزار سکتے. ہم نے نقل مکانی پھر مجبور کیے گئے، تو پھر ہم نکل آ چکے، لیکن کمنٹمنٹ کر کے پھر نکل آئیے. تو یہ فیصلہ آپ کا تھا، کسی سیکیورٹی کے ادارے، وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کا نہیں تھا؟ یہ آپ کا فیصلہ تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا. ہم مجبور کیے گئے، اور ہمارا جو ہے نا تمام 24 رکنی کمیٹی ریاست سے ہمارا کمنٹمنٹ ہوئی ہے. یہ کسی ایک کیا کمٹمنٹ ہوئی ریاست سے؟ کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی آپ کی؟ جو مطالبات 27 نکات پہ وہ تمام میڈیا پہ چل رہی ہے، 27 نکات پہ ایک مطالبہ ہے، وہ چل رہی ہے، وہ ہم نے رکھا ہے اور ریاست نے مانا ہے. اسی کے تحت میں، اس معاہدے کے تحت پھر ہم نے نقل مکانی شروع کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کسی نے کہا کہ فوجی آپریشن ہونا ہے؟ نہیں، یہ تو 2-3 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ادھر فوجی آپریشن ہوگا، ادھر ہوگا، لیکن یہ سائٹ پہ ہم نہیں جانا چاہتے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ابھی وہاں پہ فوجی آپریشن ہو رہا ہے؟ یہ اگر ادھر تو ہو رہا ہے نا، ادھر تو ہے، مارٹر شیلنگ ہے ادھر، جوابی دونوں سائڈ سے فائرنگ ہواتا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے عوام بچے شہید ہو گئے. یہ آپریشن باقی کس طرح ہے نا، تو ہمارا ادھر جینا، ادھر زندگی گزارنا مشکل ہو گئی، ناممکن ہو گئی. آپریشن مزید کس کو کہتے ہیں؟ اچھا آپ کیا کہتے ہیں، صوبائی حکومت کا اس میں کیا کردار تھا؟ آپ کی نقل مکانی میں کوئی مدد کی چیف منسٹر سہیل آفریدی نے؟ مدد کر رہے، اور صوبائی حکومت مدد کر رہے، ہمارے جو آئی ڈی پیز ہے اس میں مدد کر رہے. چلیں، بہت شکریہ کمال الدین صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. تو آفتاب عالم صاحب، آپ نے سنا کمال الدین صاحب نے بتایا کہ ان کی ملاقاتیں تو ہوتی رہی ہیں، اب وہ ابھی بھی کچھ حقائق واضح طور پہ چھپا رہے ہیں. آپ کی کیا تحقیقات ہیں کہ جو آپ کے ڈپٹی کمشنر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ بلال شاہد راؤ، تو یہ تو آپ کے ماتحت ہیں نا، صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں، انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ کس وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے نقل مکانی پہ؟ ڈپٹی کمشنر صاحب کیا بتا رہے ہیں حکومت کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. دیکھیں اس طرح ہے کہ ڈپٹی کمشنر کل بھی مجھ سے طلعت صاحب کے شو میں انہوں نے سوال کیا کہ کیبنٹ میں جو ریلیف آپ لوگوں نے منظور کیا تو اس کے اوپر ڈپٹی کمشنر نے جو آپ کو سمری بھجوائی تھی تو اس میں یہ لکھا گیا، یہ فلانا لکھا گیا، وہ سارا میرے خیال میں آپ کے سامنے بھی آ چکا ہوگا. جی جی. تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھیں ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ کیا لکھتا، وہ یہ تو نہیں لکھ سکتا تھا کہ ہمیں کس کے اشاروں پہ جو ہے آپریشن یا ان چیزوں کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے اور ہمیں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہاں سے ایویکویٹ کریں. اور جہاں تک ابھی کمال الدین صاحب سے آپ نے کافی کوشش کی کہ ان کو کوریت کے جو ہے بات نکالے، لیکن میرے خیال میں اشارتاً انہوں نے بارہا کہا کہ ریاست نے ہمیں باور کرایا اور ریاست نے جو ہے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جو ہے نقل مکانی کریں. تو ریاست کون سا ادارہ اپنے آپ کو ریاست بولتے ہیں؟ حالانکہ آئین میں تو ریاست آرٹیکل 7 میں بڑا واضح ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ ریاست کون اپنے آپ کو بولتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو معاملات بنائے گئے ہیں اور آفتاب عالم صاحب تھوڑا یہ وضاحت کر دیں کہ کیا تیرا ویلی میں اس وقت فوجی آپریشن جاری ہیں؟ دیکھیں جہاں سے لوگ کو ایویکویٹ کیا گیا تو وہاں سے تو کوئی انفارمیشن ابھی نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو ان کو تو الٹیمیٹم دیا گیا کہ 25 تاریخ سے پہلے مسجدوں میں اعلانیں کروائی گئیں کہ یہاں سے چلے جائیں، نہ ہو تو اپنا ذمہ دار آپ خود ہوں گے. یہ کس نے اعلان کروایا؟ تو آپ یہ کون اعلان کروا؟ سر لوگوں کے اوپر اگر آپ بندوق رکھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہاں سے اعلان کروائیں تو لوگوں میں پھر کیا جرت ہو سکتی ہے؟ مطلب بامسلح لوگ جو ہیں ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ کی صوبائی حکومت نے کوئی خط لکھا جب ڈپٹی کمشنر کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پہ بڑا آپریشن ہونے والا ہے، لوگوں کو نقل مکانی کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، تو آپ کی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت سے کوئی وضاحت مانگی، کوئی انفارمیشن مانگی کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، لوگ نقل مکانی پہ مجبور کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی آپ نے خط لکھا وفاقی حکومت کو ان تاریخوں میں؟ میرے خیال میں میرے علم میں اس طرح کا کوئی خط یا یہ معاملات نہیں ہیں. بہرحال ہو سکتا ہے لکھا ہو لیکن میرے نالج میں نہیں آیا. لیکن جہاں تک تعلق ہے ہم تو بارہا کہتے رہے ہیں کہ آپریشن بھی نہ کراؤ، ہمارے لوگوں کو بھی ذلیل نہ کراؤ، اور اوپر سے ظلم کی انتہا کہ اس ایکسٹریم ویدر میں جو ہے لوگوں کو وہاں سے جو ہے جبری انخلاء ان کی یہ جاری ہے. لوگوں کو گرے میں آپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اس آپریشن یا ان معاملات کے جواز بنانے کی خاطر جو وائرل کی گئی تھی کہ وہ پتہ نہیں کوئی فیمیل جو ہے برقعے میں اسی طرح کے طالبانوں کو شو کیا گیا کہ وہ لے جا رہے ہیں اور گھر میں وہ کیمرہ لگا ہوا تھا. لیکن وہ اگر آپ غور سے خیال کریں تو اس گھر میں وہ گھر بالکل کچا تھا، وہ مٹی کا بنا ہوا تھا. اس پہ سی سی ٹی وی کہاں سے مٹی کے گھر میں کیمرے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ تو یہ سارے ڈرامے رچائے گئے ایک چیز کو لیجیٹیمیٹ کرنے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر مندوخیل، رہنما پیپلز پارٹی، اور راجہ قمر الاسلام، مسلم لیگ نون کے ایم این اے. ویلکم بیک. تیرا ویلی سے نقل مکانی بڑی تعداد میں ہو چکی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ عبدالقادر خان مندوخیل صاحب، اور نون لیگ کے راجہ قمر الاسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقادر مندوخیل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے ایک انسانی المیے کو اس موسم میں اور شدید برف باری کے اندر جس بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی ہوئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وفاقی حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہاں پہ عملی طور پہ تو کنٹرول تیرا ویلی میں سیکیورٹی کے اور وفاقی حکومت کے اداروں کا ہے.
متی اللہ جان صاحب، کمال الدین صاحب کی جو گفتگو میں نے سنی، جو پشتو کے اندر اردو میں بتا رہا تھا آپ کو، اس کے لب لباب یہ تھا کہ وہاں پہ مسلح جدوجہد لوگ ہیں اور وہ مارٹر گولے پھینکے جا رہے ہیں، سینکڑوں بچے، خواتین اور لوگ جو نا شہید ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. ہم نے بولا کہ فوجی آپریشن کیا جائے. وہ پورے، میں اس کی زبان سمجھ گیا جو بولنا چاہ رہا تھا، آپ کو شاید تھوڑا سمجھ میں آتا، سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ بات ہے. دوسرا اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سے کمٹمنٹ کیا ریاست نے. اب ریاست سے مطلب اس کا ڈپٹی کمشنر تھا، اسٹیبلشمنٹ ہے، صوبائی حکومت ہے، کون ہے وہ نہیں بتا سکا، کہ ہم سے کمٹمنٹ کیا. اور ساتھ آپ کے خیال میں میں پیپل پارٹی ریاست کس کو سمجھتی ہے بائی دا وے؟ دیکھیے، ریاست تو پورا ایک حکومت کا جو ڈھانچہ ہے اس کو ریاست کہتے ہیں. اب آپ اس کو الگ کر دیں تو اسی، لیکن اوورآل تو ریاست ہی ہوتا ہے. ریاست کا مطلب حکومت ہی ہے، چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی، اس کو دونوں کو ریاست ہی کہتے ہیں. تو ہم اپنے طور پہ جو کہتے ہیں نا، ریاستی ادارے ہم فوجی اداروں کو کہتے ہیں، یا اسٹیبلش ہم فوجی اداروں کو کہتے ہیں، مگر ریاست کا مطلب تو حکومت ہے نا، پورا حکومت پاکستان ہے، اس کے اندر خیبر پختونخوا آتا ہے اس میں. لیکن سوال یہ کہ وہ شخص بار بار اس چیز کی بھی بات کر رہا تھا کہ سردی میں اس مصیبت میں ہم لوگ نکلے، ہم سے کچھ کمٹمنٹ بھی ہے. وہ میں بیچ میں سوال کر رہا تھا لیکن میرا سوال آپ شاید نہیں سن سکے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کمٹمنٹ پورے نہیں کیے تو پھر سب کے سامنے ہم یہ شجرہ کھول دیں گے کہ کیا ہوا. لیکن اوورآل جو باتوں کا جو لب لباب ان کا یہ تھا کہ وہاں چونکہ مسئلہ گروہ جو نا وہ لڑ رہے تھے، مارٹر گولے وغیرہ سارے پھینک رہے تھے، ہمارا جینا وہاں پہ حرام ہو گیا، بچے اور خواتین اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ فوجی آپریشن ہو. ایک بات اس نے یہ کلیئر واضح طور پہ کہی ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ سوال کر رہا ہوں خیبر پختونخوا حکومت سے اور وفاقی حکومت سے، یہ دونوں جو ہے نا وہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. ڈرامہ بازی یہ کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف تارڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت. اب ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوتا ہے، صوبائی حکومت کا لگایا ہوا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. وہ کوئی جی ایچ کیو سے نہیں لگایا جا سکتا ہے، نہ اسلام آباد سے لگایا جا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے ڈپٹی کمشنر کے علاوہ یہاں تو ڈپٹی کمشنر کے لیے بلال جو بھی ہے، بالکل یہاں پہ تو وزیر اعظم بھی جو ہوتا ہے وہ عملی طور پہ حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، قانونی اور آئینی طور پہ، عملی طور پہ تو نہیں. مگر آپ کو صورتحال کا تو معلوم ہے. میں جملہ مکمل کروں پھر آپ کے جی مجھے مکمل کرنے دی جملہ. جی بولیں. میں ڈرامہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف وفاقی حکومت کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہو رہے، اور کمال الدین صاحب کی بات آپ کے سامنے ہو تو کہتا ہے ہم خود کہتا ہے کہ فوجی آپریشن ہو اور وہاں پہ ہمارے جینا آرام ہو گیا. دوسری طرف صوبائی حکومت کا نمائندہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ اس سب چیز کو جو نا آرگنائز کر رہا ہے، اور 4 ارب روپے صوبائی حکومت نے فنڈ اس آئی ڈی پیز کے لیے رکھا ہوا. کیوں؟ اگر آپ کہتے ہو کہ آپریشن نہیں ہوگا، نہ ہم نہیں ہونے دیں گے، تو آپ نے پیسے کیوں رکھے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت سب کچھ آرگنائز نہیں، مندوخیل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں صوبائی حکومت فنڈز رکھنے کی بجائے عملی طور پہ کسی بھی ایسے آپریشن کو روک سکتی تھی. اگر نہیں روک سکتی، چلو تھوڑی تو وہ لوگوں کی مدد کے لیے پیسے بھی نہ جاری کرتی. ڈپٹی کمشنر جو ہے کیوں یہ سب کچھ آرگنائز کر رہا ہے اور اسے پیسے کیوں رکھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے، آپ طاقتور ہو، جو مرضی کرو، مگر میرے ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ علاقار نہیں بنے گا، میں پیسے نہیں دوں گا. یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. چلیں ٹھیک ہے. کمرل اسلام صاحب آپ نے تو سنا، کیونکہ وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کمال الدین صاحب نے بھی کہا کہ اس میں ان سے کچھ کمٹمنٹ کی گئی ہیں. تو آپ کے خیال میں اس ساری صورتحال کے اندر جو انسانی المیہ نے جنم لیا ہے، اس کی ذمہ داری تو سب لوگوں پہ آتی ہے نا، اور وفاقی حکومت تو پھر وفاق ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی اس کی ہے، تو بڑی ذمہ داری کیا وفاقی حکومت پہ نہیں آتی؟ دیکھیں بالکل آتی. اگر وفاقی حکومت نے اس موسم میں سیاحت کے لیے ان کو زبردستی بلایا ہوتا کہ آئیے ہم آپ کو پنجاب کی بسنت میں شریک کرتے ہیں یا سیاحت کراتے ہیں. دیکھیں آپ ان کی کمال الدین صاحب کی گفتگو پہ کریں تو انہوں نے کہا کہ بھتہ لیا جاتا ہے، مارٹر چلتے ہیں، گولے چلتے ہیں، اور ہماری زندگی اجیرن ہے. یعنی انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ یعنی خوشی سے نہیں کر رہے، مجبوراً کر رہے اور فار دیئر لائفز کر رہے.
یعنی جہاں پہ یہ حالات ہو جائیں کہ بھتہ لیا جا رہا ہو اور جو انہوں نے حالات بیان کیے، اور یہ تو وہاں پہ نہیں ہو سیکیورٹی سکتا کی ذمہ داری کس کی ہے وہاں پہ؟ جو میں یہی گزارش، دیکھیں سیکیورٹی جب تک انفورس نہیں ہوتی، آخر کلیشز بھی ہوتے ہیں وہاں پر. کوئی یہ نہیں ہوا کہ کوئی جس طرح سوات میں ہوا تھا کہ آپ نے تمام آبادیوں کو پہلے کہا کہ جی آپ منتقل ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے بیان کیا کہ جو ہمارا جرگہ ہے، ہم مختلف مقامات پہ گئے، ہم مختلف صوبائی حکومت سے ملے، مرکزی سے ملے، اور ہم اس جرگے نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں سے منتقل ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا وہاں پہ رہنا اجیرن ہے. چلیں ٹھیک. اب وہ اجیرن تو وہی بات ہے کہ جب ایک طرف کوئی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ اوور رول کر رہی ہیں اس وقت اس صوبائی نہیں پرائمری تو طور پھر پر اس میں صوبائی، وفاقی حکومت تماشائی تو نہیں ہے نا وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہے، نہیں جو تماشائی سیکیورٹی کے ادارے ہیں کہ وہ اوور رول کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے؟ یہ پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا. بالکل یہ نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف ظاہر ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ مسلح افواج ہیں، وہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور کنٹرول زبان سے بھی نہیں ہوگا، ریٹن چٹھی سے بھی نہیں ہوگا دہشت گردی کو کنٹرول، ٹھیک ہے. وہ تو پھر ہتھیاروں سے ہوگا. جی آفتاب عالم صاحب کی طرف، آفتاب عالم صاحب آپ اس بات کو کیسے سمیٹتے ہیں؟ کیونکہ سوال تو یہی ہے کہ آخر چیف منسٹر سہیل آفریدی کے علاقہ ہے، ان کے لوگ ہیں، ان کی نقل مکانی پر وہ مجبور ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے کہ صوبائی حکومت اتنی بے بس ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اعتماد میں نہیں لے سکی کہ گھر نہیں چھوڑنا، فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، جو کہ اب وفاقی حکومت نے بھی کہہ دی ہے؟ دیکھیں وزیر اللہ جان صاحب، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر گھر گھر جا کے لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے کہ آپ نے گھر چھوڑنے ہیں، وہاں پہ مسجدوں میں اعلان کروائے جاتے ہیں، تو پھر لوگوں کے پاس تو ان لوگوں نے چھاپے مار کر چاقو بھی نہیں چھوڑا. حالانکہ ہمارے قبائلی اضلاع میں ہر گھر میں اسلحہ ہوتا تھا، اپنی دفاع وہ خود کرتے تھے. آپ کے پچھلے یہ 9/11 کی وبا اور لعنت سے پہلے آپ کے اس بارڈر کے اوپر تو آپ کے 10 سپاہی بھی نہیں تھے. آپ کے 65 سال اس بارڈر کے اوپر جو ہے یہیں قبائلی لوگوں نے سنبھالا. لیکن بدقسمتی سے جب یہاں پہ لوگوں کے انٹرسٹ پیدا ہوئے، یہاں پہ منرلز جو ہیں وہ دریافت ہوئے، یہاں پہ افغان وارز میں لوگوں نے جو ہے طرح طرح کی چیزیں دریافت کی. آج بھی وہ جو ہے وہ مائننگ کر رہی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حملہ کیا جاتا ہے، ان کے علاقوں میں جو ہے امن و امان ہے. اور جہاں پہ ان کی لیز ایریاز ہیں وہاں سے آج بھی لوگ جو ہیں وہ آئی ڈی پیز ہیں پچھلے 15 سالوں سے. تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. یہ لیز کون دیتا ہے؟ لوگوں کو کوئی اعتماد نہیں ہے. آفتاب عالم صاحب، یہ مائننگ کی لیز کون دیتا ہے؟ یہ صوبائی حکومت نہیں دیتی؟ بالکل ان کی انکوائری ہم کر رہے ہیں. سہیل صاحب نے آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہوئی ہیں کہ جتنی بھی اس طرح کے، چونکہ انہوں نے فرنٹ مین آگے لگائے ہوتے ہیں، ان کے ناموں کے اوپر انہوں نے لیزیں کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا ایک طریقہ واردات ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے گا. چلیں، یہ کام اور یہ انکوائری کب تک ختم ہو جائے گی؟ اور کیا وفاقی حکومت انکوائری کے دوران یہ لیزز پہ عمل درآمد روک نہیں سکتی؟ یہ صوبائی حکومت میرا مطلب ہے. دیکھیں ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کورٹس بھی ان کے ہیں، سارے معاملات بھی ان کے ہیں، وہ بھی انہوں نے مینیج کر لیے ہوئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم آئیں گے کچھ سیاست کی طرف. جو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے خبریں ہیں اور مختلف خبریں مل رہی ہیں. کچھ لوگوں کی رائے میں ان کو اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں معائنے کے لیے لایا گیا. حکومت کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے، وزارت اطلاعات کی طرف سے بھی، وزیر اطلاعات کی طرف سے بھی. مگر یہ خبریں جا نہیں رہی کہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی رہنما بھی اپنے لیڈر سے ملاقات نہیں کر پا رہا، اور اس کی تصدیق اگر ہونی ہے تو وہ صرف ملاقات کے ذریعے ہی ہوگی. حکومت کی بات پہ لوگ شاید کم ہی یقین کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک.
کمر الاسلام صاحب، حکومت اگر اڈیالہ جیل کی ملاقات کی اجازت دے دے تو یہ تمام افواہیں دم توڑ دیں گی، اور حکومت کا تو خود فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی طبی معائنہ ہوا بھی ہے ایک کسی سیاستدان کا یا بانی پی ٹی آئی کا، تو وہ سرکاری بیان کیوں نہیں جاری کر رہے اور صحت کے حوالے سے باقاعدہ لوگوں کو آگاہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے خود کہا کہ اگر جو ہے وہ کوئی ایسی سنگین صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو معمول کے طبی معائنے وہ تو جیل میں قیدیوں کے ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو ہائی پروفائل قیدی ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، اور ان کے بھی ہو رہے ہیں۔ اور صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ماضی میں افواہیں اٹھی، اس قدر سنگین افواہیں ہوئیں کہ جس پہ خدا نخواستہ ان کی اور زندگی ان کے افواہوں متعلق کی وجہ بھی یہی تھی کہ ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی، کئی ہفتے مہینے گزر گئے۔ اور اس کی تردید کہاں سے آئی؟ ہمیشہ ملاقات تردید کہیں ملاقات اور سے نہیں آئی، اور تردید ان کی بہنوں کی طرف سے، ان کے دیگر جو قریبی لوگ گئے انہوں نے آ کے کہا، پھر یہ جو خوراک کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں، تو یہ جب ایک عادت بن جائے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے آپ نے دھواں نکالنا ہے، بہرحال تو کمر پھر اسلام تو اس کا کوئی صاحب، جیل میں ملاقاتوں کی اہمیت آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے، میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، معمول کے مطابق ملاقاتیں ہفتے میں ایک دفعہ اگر ہو جائیں تو یہ ہفتے میں 4 دفعہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کوئی ہونا حرج نہیں چاہیے، ہے، بالکل، اور ہوتی بھی رہی ہے۔ بشرطے کہ ان ملاقاتوں کے بعد وہ کچھ نہ ہو کہ جو ہوتا رہا ہے، یعنی اگر اس ملاقات کے بعد آپ ترجمان بن جائیں بہرحال یہ جو ترجمان ہیں جو باہر آتے ہیں تو آپ ان سے تو ڈیل کریں، لیکن اس قیدی کو تو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قیدی کے نام سے جو ٹویٹر اکاؤنٹ چلتا ہے وہ جب اس پہ ایسے آ جائے بس تو پھر قیدی پہ ہی چلتا ہے۔ مندوخیل صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو افواہیں جنم لیتی ہیں، کیا اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ملاقاتیں ہی نہیں ہونے دی جاتی؟ نہیں، ملاقاتیں تو ان کا حق ہے، اور آئین کا آرٹیکل 10 ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی ملزم ہو، مجرم ہو، ان کو وکلا اور ان کے فیملی ممبرز کی تک رسائی جو ہے نا وہ ان کا قانونی حق ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل کے خلاف یا پاکستانی اداروں کے خلاف جو نا جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، تو ایسے صورتحال میں قانون تو اجازت نہیں دیتی ہے نا پھر اس کے۔ تو آپ ملاقات کریں گے، آپ اپنی فیملی کے حوالے سے آپ سیاسی بیان بازی یا پریس ریلیز تو نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین اور قانون میں، مندوخیل صاحب، ہمارے آئین اور قانون میں اگر کوئی قیدی اس طرح کے قابل اعتراض بیانات دیتا ہے تو آئین اور قانون کے تحت اس کو قید تنہائی میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کی ملاقاتیں بند کی جا سکتی ہیں لمبے عرصے تک۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو آرٹیکل 10 کا میں نے حوالہ دیا ہے یا جیل مینول کا حوالہ میں دے رہا ہوں، میں 10 سال جیل ریفارمز کمیٹی گورنر سندھ کے ساتھ میں ممبر رہا ہوں، تو مجھے جیلوں کے اوپر بڑا مجھے کام کیا ہے، لیکن جیلوں کے اوپر آپ کے کام کوئی نظر نہیں آ رہا نا سر، مسئلہ یہ ہے۔ میں سندھ کی بات کروں، کراچی کی بات کروں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو وہاں پہ کام کیے میں نے، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پابندی کوئی نہیں ہے، مگر اس شے کی بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ ملاقاتوں میں سیاسی ایجنڈا یا اداروں کو گالیاں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے دے، تو اس کی بھی اجازت قانون نہیں دیتی ہے۔ چلیں، بہرحال آفتاب عالم صاحب، آپ کی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت سے کوئی باقاعدہ رابطہ کیا ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے؟ دیکھیں متی اللہ صاحب، آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے بار بار نہ صرف ریکویسٹ کرتا رہا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کرتا رہا، بلکہ ایون اسلام آباد ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے بار بار آرڈر لیتا گیا کہ میری ملاقات کرا دیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے عدالتوں کا کیا حال کیا گیا ہے، وہ بیچارے اپنے آرڈر ابھی امپلیمنٹ کہاں کر سکتے ہیں، وہ تو ابھی ایگزیکٹو کے تابع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چیف منسٹر صاحب بارہا، اس دفعہ بھی ان کا ارادہ ہے، کل انشاءاللہ وہ جائیں گے، عدالت سے بھی رجوع کریں گے اور خان صاحب سے ملنے کا بھی ارادہ ہے، تو لیٹ سی، لیکن ہمیں کوئی امید نہیں ہے چونکہ ان کی فیملی کو ان کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا۔
چلے خان صاحب کے اوپر تو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کے ایلیگیشن لگاتے ہیں، حالانکہ جین مینول یا ان چیزوں میں جو ہے کوئی قطغن نہیں ہے کہ آپ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کر سکتے، یا باہر آ کے ملاقاتی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. لیکن چلیں یہ تو ہو گیا. آفتاب عالم صاحب یہ بتائیں کہ 8 فروری قریب ہے، خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ تو نان پولیٹیکل ہے. چلیں ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری قریب ہے اور سہیل آفریدی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں، تو کیا کریں گے 8 فروری کو؟ پورے ملک میں کیسے آپ احتجاج کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ ہماری تیاری ابھی سے جاری ہے. تقریباً پچھلے 15-20 دنوں سے ہمارے تمام پارلیمنٹیرین، ہمارے پارٹی کے جتنی بھی عہدیدار ہیں وہ موبلائز ہیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں وہ کمپین کر رہے ہیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ کمپین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں نے اپنے حلقے میں، اپنے ضلع میں جو ہے 3 دن کے نوٹس کے اوپر جلسہ کرایا. الحمدللہ 40-50 ہزار. اگر سہیل آفریدی گرفتار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر سہیل آفریدی گرفتار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اس طرح کی بے وقوفی اور احمقانہ کوشش یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ان میں بھی اتنی سخت نہیں ہے. یہ بیچارے اپنے موت مرنے والے ہیں، اور یہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ دونوں ایک ہی تصویر کی ایک ہی رخ ہیں. ان کی حکومت وفاق میں یہ ابھی رائے فرار بھی اختیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا تو اللہ کے اوپر یقین ہے کہ حق جو ہے وہ انشاءاللہ غالب ہی ہو کے رہے گا. بہت شکریہ. جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا، وہ حق پہ ہیں، اور انہوں نے جو اکانومی تباہ کی ہے اس ملک کی، بے روزگاری، چلیں اس کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام کریں گے. بہت شکریہ آفتاب عالم صاحب، عبدالقادر مندوخیل صاحب، راجہ کمال اسلام صاحب اور کمال الدین صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.